کہ نواز شریف نے ایک مرتبہ پھر اپنے نرم بیانیے کو تبدیل کرنا شروع کر دیا ہے۔ ہم نے اپنے گزشتہ کئی ویلاگز میں آپ کو بتایا تھا، وہی ہوا ہے جس کا ہم نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا کہ نواز شریف نے ایک مرتبہ پھر کہا ہے کہ پتہ چلانا ہوگا کہ 1993 اور 1999 میں ان کو کیوں نکالا گیا تھا۔ اب نواز شریف اپنے نرم بیانیے سے ایک ہارڈ لائن بیانیے کی طرف جا رہے ہیں۔ نواز شریف نے ایک مرتبہ پھر مجھے کیوں نکالا کا بیانیہ جو ہے وہ اپنا لیا ہے۔ اس تمام تر صورتحال میں شہباز شریف ہمارے ذرائع کے مطابق خاصے جو ہے وہ ناخوش دکھائی دیتے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری نے ایک مرتبہ پھر نواز شریف کے اوپر سخت ترین تنقید کی ہے اور ان کی 3 بار کی وزارت عظمیٰ کو سلیکشن کہہ دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ نواز شریف کا طرز سیاست ہی یہ ہے کہ وہ کبھی بھی الیکٹ ہو کے نہیں ہے بلکہ ہمیشہ سلیکٹ ہو کے آئے ہیں۔ عمران خان اندر رہ کر بھی اس وقت تمام سیاسی جماعتوں سے زیادہ مقبول ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ویورز، میں ہوں فاروق جوہری اور آپ دیکھ رہے ہیں فاروق جوہری آفیشیل یوٹیوب چینل۔ ویورز، آج کی پہلی اہم ترین خبر ہم آپ کو دیں گے کہ نواز شریف نے ایک مرتبہ پھر اپنا بیانیہ جو ہے وہ تبدیل کر لیا ہے۔ ایک مرتبہ پھر جو ہے اپنا بیانیہ مجھے کیوں نکالا کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ شہباز شریف اس تمام تر صورتحال سے خاصے ناخوش دکھائی دے رہے ہیں۔ نواز شریف آخر کرنے کیا جا رہے ہیں، وہ کیا چاہ رہے ہیں، آج کے ویلاگ میں ہم آپ کو اہم ترین جو ہے وہ سٹوری دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ بلاول بھٹو زرداری کے حوالے سے آپ کو بتائیں گے کہ بلاول بھٹو زرداری نے ایک مرتبہ پھر نواز شریف کے اوپر جو ہے سخت ترین تنقید کی ہے۔ آخر بلاول بھٹو زرداری کیا چاہ رہے ہیں اور کیا بیانیہ اپنانا چاہ رہے ہیں اور نواز شریف کو اس طرح سے تنقید کا نشانہ بنا کر کیا اسٹیبلش کرنا چاہ رہے ہیں، اس حوالے سے بھی آج ہم آپ کو اہم ترین انسائیڈر دینے جا رہے ہیں۔ تیسری آج کی اہم ترین سٹوری ہم آئی پی پی اور نون لیگ کے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے دیں گے کہ آئی پی پی نے بڑی فرمائش ڈال دی ہے۔ نون لیگ نے اب اس فرمائش کا کیا جواب دیا ہے؟ ہمارے ذرائع کے مطابق دونوں پارٹی کے درمیان جو ہے وہ ایک ڈیڈ لاک یا فل سٹاپ کی سی کیفیت بن گئی ہے۔ اب اس حوالے سے مزید کیا جو ہے ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے، آج کے ویلاگ میں ہم آپ کو اس حوالے سے بھی بتائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے کہ عمران خان اندر رہ کر بھی اس وقت جو ہے مقبول ہے، ایسا کس نے کہا ہے اور کس نے ایسا دعویٰ کیا ہے۔ آج کے ویلاگ میں اس حوالے سے بھی اہم ترین جو ہے ہم آپ کو اپنا تجزیہ بھی دیں گے اور اپنا جو ہے ایک ایکسکلوسیو سٹوری بھی دیں گے۔ لیکن آج کی پہلی اہم ترین خبر ہم آپ کو نواز شریف کے حوالے سے دینے جا رہے ہیں کہ نواز شریف نے ایک مرتبہ پھر اپنے نرم بیانیے کو تبدیل کرنا شروع کر دیا ہے۔ ہم نے اپنے گزشتہ کئی ویلاگز میں آپ کو بتایا تھا کہ نواز شریف آہستہ آہستہ جو ہے وہ اپنے اصل بیانیے کی طرف لوٹ کر آئیں گے۔ اب وہی ہوا ہے جس کا ہم نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا کہ نواز شریف نے ایک مرتبہ پھر کہا ہے کہ پتہ چلانا ہوگا کہ 1993 اور 1999 میں ان کو کیوں نکالا گیا تھا۔ اس بات کی جو ہے تحقیقات ہونی چاہیے، اس بات کا پتہ لگنا چاہیے۔ اب نواز شریف اپنے نرم بیانیے سے ایک ہارڈ لائن بیانیے کی طرف جا رہے ہیں۔ نواز شریف نے ایک مرتبہ پھر مجھے کیوں نکالا کا بیانیہ جو ہے وہ اپنا لیا ہے اور آنے والے دنوں میں اس بیانیے میں مزید سختی دیکھنے میں آئیں گی۔ اس تمام تر صورتحال میں شہباز شریف ہمارے ذرائع کے مطابق خاصے جو ہے وہ ناخوش دکھائی دیتے ہیں۔ انہوں نے برملا اور کئی بار نواز شریف سے اس بات کا اظہار کیا تھا اور نواز شریف کو اس بات پر قائل کرنے کی کوشش کی تھی کہ اس بیانیے کو اب دفن کر دیں۔ مجھے کیوں نکالا یا اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ جو ہے اب اس کو آپ کو دفن کر دینا چاہیے اور ہمیں اب آگے جو ہے آگے کی طرف دیکھنا چاہیے اور آگے جو ہے تمام معاملات کو تمام چیزوں کو جو ہے ساتھ لے کر چلنا چاہیے۔ لیکن نواز شریف اس تمام تر صورتحال میں ابھی بھی جو ہے وہ اپنے بیانیے کے اوپر قائم ہے۔ انہوں نے آج اہم ترین جو ایک میٹنگ میں اس بات کا اظہار کر دیا ہے کہ مجھے کیوں نکالا۔ ہمارے ذرائع کے مطابق نواز شریف کے قریبی رہنما جو ہیں، جو قریبی ساتھی اور تھنک ٹینک جو ہے تصور کیے جاتے ہیں، ان کے مطابق نواز شریف کو کہا گیا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ عوام کے اندر آپ کو پذیرائی ملے، عوام کے اندر جو ہے آپ ایک مرتبہ پھر جو ہے مقبول ہو جائیں، تو آپ کو مجھے کیوں نکالا بیانیے کو واپس لے کر آنا ہوگا اور اسی بیانیے کو لے کر آگے چلنا ہوگا۔ اب نواز شریف آنے والے دنوں میں ہمارے ذرائع کے مطابق مزید ہارڈ لائن جو ہے وہ لینے جا رہے ہیں اور مزید جو ہے وہ سخت بیانیہ اپنانے جا رہے ہیں۔ اس سخت بیانیے کے بعد شہباز شریف اور نواز شریف کے درمیان جو آپس میں ریلیشن ہے اس کا کیا مستقبل ہوگا، اس حوالے سے بھی ہم آپ کو آنے والے دنوں میں پہلے سے ہی آگاہ کر دیں گے۔ لیکن ہمارے ذرائع اس بات پر کنفرم ہے بلکہ باضد ہے
کہ نواز شریف جو ہے آنے والے دنوں میں مزید ہارڈ لائنر جو ہے وہ بیانیاں اپنانے جا رہی ہیں۔ دوسری آج کی اہم ترین خبر ہم آپ کو بلاول بھٹو زرداری کے حوالے سے دینے جا رہے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری نے ایک مرتبہ پھر نواز شریف کے اوپر سخت ترین تنقید کی ہے اور ان کی 3 بار کی وزارت عظمیٰ کو سلیکشن کہہ دیا ہے اور کہا ہے کہ اب بھی نواز شریف چاہتے ہیں کہ وہ چوتھی بار بھی سلیکٹ ہو کر آئیں، لیکن ہم یہ کہیں گے کہ نواز شریف الیکشن لڑے نہ کہ وہ سلیکشن کی طرف جائیں۔ جبکہ بلاول بھٹو زرداری کا مزید کہنا تھا کہ نواز شریف نے اس بات کا اظہار کر دیا ہے بلکہ اس بات کی ڈیمانڈ کر دی ہے کہ انہیں 2/3 اکثریت دی جائے۔ انہوں نے کہا ہے کہ نواز شریف کا طرز سیاست ہی یہ ہے کہ وہ کبھی بھی الیکٹ ہو کے نہیں ہے بلکہ ہمیشہ سلیکٹ ہو کے آیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ قومی اداروں کو ہم میاں برادران کو کسی صورت بھی جو ہے وہ خریدنے نہیں دیں گے، نہیں لینے دیں گے، ان کا یہ پرانا وتیرہ ہے۔ دوسرے لفظوں میں انہوں نے کہا ہے کہ ان کا پرانا وتیرہ ہے کہ قومی اثاثوں کو تحویل میں لے کر یا ان کو خرید کر جو ہے وہ اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا جائے، ایسا بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے۔ اب بلاول بھٹو زرداری یہ تمام بیانیاں لے کے کیا اسٹیبلش کرنا چاہ رہے ہیں؟ وہ یہی اسٹیبلش کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو کل کے دوست تھے، کل کے اتحادی تھے، اب جو ہے وہ بہت ہی زیادہ جو ہے وہ برے ہو گئے ہیں۔ ہمارا سوال بلاول بھٹو زرداری یا پھر پی ڈی ایم میں شامل تمام جتنی جماعتیں، حکومت میں شامل جتنی جماعتیں تھیں، ان سے یہی ہے کہ اگر کچھ عرصہ قبل جو ہے پیچھے چلا اگر جایا جائے تو یہی بلاول بھٹو زرداری جو پی ڈی ایم کی حکومت میں وزیر خارجہ بھی تھے، یعنی کہ فورن منسٹر تھے، اور انہوں نے ریکارڈ دورے کیے۔ اس وقت ان کے درمیان سے جو ہے وہ سوئی بھی نہیں نکلتی تھی اور تمام تر صورتحال میں، تمام تر معاملات میں آن بورڈ بھی تھے، مسلم لیگ نون کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے بھی نظر آتے تھے اور مسلم لیگ نون کی حکومت میں جو یعنی کہ وزارت شہباز شریف صاحب وزیر اعظم تھے، ان کی تعریف کرتے ہوئے بھی نظر آتے تھے اور پی ڈی ایم کی حکومت کو تمام تر معاملات میں جو ہے وہ ڈیفینڈ بھی کرتے تھے اور اس حکومت میں بیٹھ کر وہ وزیر خارجہ بھی تھے۔ اب بلاول بھٹو زرداری کو اچانک سے کیا ہو گیا ہے، یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، لیکن ہمارے ذرائع نے اس بات کی بھی تصدیق کی ہے کہ یہ تمام تر معاملات جو ہیں صرف الیکشن کا ماحول بنانے کے لیے کیے جانے ہیں تاکہ عوام کو نظر آئے کہ یہ بہت سخت جو ہے آپس میں ایک دوسرے کے سیاسی مخالف ہیں، لیکن ہمارے ذرائع کے مطابق ایسا کچھ نہیں ہے۔ دونوں اندر سے جو ہیں وہ ایک ہی ہیں، دونوں اندر سے جو ہیں ایک ہی جو ہے وہ طرز سیاست رکھتے ہیں اور جو ہے حکومت ایک ہی طرح سے جو ہے وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اب تیسری آج کی اہم ترین خبر ہم آپ کو آئی پی پی اور نون لیگ کے جو ہے سیاسی اتحاد اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے دیں گے کہ دونوں سیاسی جماعتوں کے درمیان جو ہے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی ڈیڈ لاک یا پھر جو ہے وہ فل سٹاپ لگتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آئی پی پی نے بڑی فرمائش ڈال دی۔ آئی پی پی نے مسلم لیگ نون سے قومی اسمبلی کی 30 سیٹیں مانگ لی ہیں اور کہا ہے کہ پنجاب کے اندر بھی ان کو 65 سیٹوں کی صورت میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی جائے اور انہیں ان کا حصہ دیا جائے۔ اب مسلم لیگ نون کا خیال تھا کہ آئی پی پی کو 3 یا 4 جو سیٹوں پر جو ہے وہ اکوموڈیٹ کر دیا جائے گا، لیکن اس قدر بڑی تعداد میں سیٹیں دینے کے لیے بھی نون لیگ کسی طور پر بھی تیار نہیں ہے اور انہوں نے تمام تر معاملات جو ہے وہ آئی پی پی سے تمام جو سجیشن سی اور تمام تر جو چیزیں تھی وہ آئی پی پی سے لے کر جو ہے نواز شریف کے آگے رکھ دی ہیں۔ اب کہا ہے کہ تمام تر معاملات کا جو فائنل ہے اور جو تمام تر چیزوں کا جو ڈیسیژن ہے وہ نواز شریف کریں گے۔ اب نواز شریف اس حوالے سے کیا ڈیسیژن کرتے ہیں؟ ہمارے ذرائع کے مطابق آئی پی پی کو کسی صورت بھی ان کی جو خواہش ہے اس کے مطابق سیٹیں نہیں ملیں گی۔ اور آج کی آخری اور اہم ترین بات ہم آپ کو بتائیں گے کہ عمران خان اندر رہ کر بھی اس وقت تمام سیاسی جماعتوں سے زیادہ مقبول ہیں، ایسا دعویٰ جو ہے کہ رپورٹ میں کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ عمران خان جو ہی جو ہے وہ اریسٹ ہوتے ہیں، پابند سلاسل ہوتے ہیں، ان کے آگے جو ان کے اوپر جو ہے وہ مقدمات چلائے جاتے ہیں تو ان کا ووٹ بینک اور ان کا جو عوام کے اندر جو محبت ہے اور عوام کے اندر جو ان کا اثر و رسوخ ہے وہ مزید بڑھ گیا ہے اور باقی جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ ان سے مزید پیچھے ہو گئی ہیں، ایسا ایک رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے۔ اب اس میں کتنی حقیقت اور کتنی سچائی ہے یہ تو عوام ہی 8 فروری والے دن ہی بتائے گی۔ تو ویورز، کل تک کے لیے اپنے بھائی اپنے میزبان فاروق جوہری کو اجازت دیجیے گا، لیکن جانے سے پہلے فاروق جوہری آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔